بائی دا وے اب یہ لاہور تک پہنچے گنڈاپور صاحب وغیرہ, اور انہوں نے کوئی, جیسے آپ لوگوں کا خدشہ ہوتا ہے نا کہ یہ وہاں پہ جا کے کوئی غل گبڑا کریں گے, جو آپ ان کو کہتے ہیں انتشاری ہیں, اس طرح سے تو کوئی ہمیں انڈیکیشنز نظر نہیں آئی ہیں. تو اب یہ جو تحریک کی بات کر رہے ہیں, اول تم پوچھیں گے کہ بھائی وہ تحریک کہاں سے شروع ہوگی, کیسے ہوگی, تو انہوں نے تو آپ کو ڈیمو کر کے دکھا دیا کہ اب وہ اس طرح کی تحریک نہیں چلائیں گے کوئی بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماری صاحب بہت بہت شکریہ. دیکھیں جو تمام تر ڈسکشن اور جو ابتدائیے میں بھی آپ نے تمام تر باتیں کی, بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ فی الوقت گراؤنڈ ریالٹی سے بہت مختلف ہیں. پی ٹی آئی کے اندر اب وہ سکت نہیں رہی, یا پی ٹی آئی کے لوگوں کے اندر وہ سکت نہیں ہے کہ جو ایک فورس کو باہر نکالنا یا اس کو موبلائز کرنا, اس حوالے سے تو نظر نہیں آ رہا کہ پی ٹی آئی کچھ کر پائے گی. یہ پچھلے سال سے تاریخیں دے رہے ہیں. یہ تحریک اب تاریخ پہ تاریخ کا شکار ہوتی جا رہی ہے, کیونکہ بڑی عید ہو, چھوٹی عید ہو, عاشورے کے بعد ہو, عاشورے سے پہلے ہو, 5 تاریخ ہو, 90 دن ہو, یہ اسی طرح کام چل رہا ہے. تو کوئی تحریک نہیں ہے اور کوئی کسی قسم کا احتجاج نہیں, مجھے تو نظر ایٹ لیسٹ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اپنے اندر ایک تذبذب کا شکار ہے یہ پارٹی, اور اس کی جو جھلکیاں ہیں وہ آج دیکھ رہی ہیں آپ. ان کے اپنے لوگوں نے پریس کانفرنس بھی کی. مرزا آفریدی صاحب کی آپ نے بات کی, بالکل انہوں نے ٹکٹ جو ہے آپ نے اپنے ابتدائی میں بھی چلایا کہ جو ایک رکن جو ہیں فاضل رکن نے بات کی, انہوں نے کہا جی نور الحق قادری صاحب کا نام تھا, اس پہ تو خان صاحب نے, میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ ان کا نام نہیں ہونا چاہیے, لیکن پھر یہ لسٹ کس نے تیار کی؟ یہی بات ہے کہ لسٹ میں پھر تو ایسی بات ہے کہ کسی اور کے بھی نام تھے لیکن وہ نام نہیں آئے. یہ لسٹ کس نے فائنل کی, کیوں فائنل کی, کیسے فائنل کی؟ ہم نے تو ایک فارمولا ان کو بالکل ضرور دیا. ہم نے کہا کہ یہ ایک ورکنگ فارمولا ہے بیسڈ آن دا نمبرز. آپ دیکھیں تو 5-6 کا 5-6 بیسڈ آن نمبرز کیسے, میں سمجھنا چاہتی ہوں کیونکہ ان کی جو ہے اسمبلی کے اندر اگر یہ نمبرز پہ حکومت میں آئے ہوتے تو ان کا فارمولا اور ان کے نمبرز تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہیں. بیسڈ آن نمبرز 77 پارلیمنٹ میں موجود ہیں, 77 ورسز 52, یہ کیسے بیسڈ آن نمبرز 6-5 کیسے بنتی ہے؟ یہ ابھی تک سمجھ نہیں. تناسب کے حساب سے دیکھیں, تناسب کے حساب سے جو ہماری ورکنگ تھی, اور obviously I am no mathematician, لیکن جو فارمولا ہے جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو آئی تھنک ایک پرسنٹیج ہوتی ہے ووٹس کی, اور اس ووٹس کے حساب سے جو ہماری بھی ورکنگ تھی, ہم نے دیکھا کہ اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو 6 سیٹس ان کی بنتی ہیں اور 5 ہماری بنتی ہیں اپوزیشن کی. تو ہم نے کہا ہارس ٹریڈنگ کو, جس طرح حافظ حمداللہ صاحب نے کہا کہ ہارس ٹریڈنگ کو بالکل ختم ہونا چاہیے, اس کو کرب کرنا چاہیے. ہارس ٹریڈنگ کو تو ہم کرب کر سکتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں, اسی لیے یہ ورکنگ فارمولا دیا. لیکن جو ٹکٹ ٹریڈنگ ہوئی ہے اس پارٹی کے اندر, اب یہ ان کا اپنا ایک معاملہ ہے, لیکن البتہ ٹکٹ ٹریڈنگ پی ٹی آئی کے اندر ہوئی ہے. اگر ایسی ٹکٹ ٹریڈنگ نہ ہوئی ہوتی تو آج یہ ایسے نام لسٹوں پہ نہ آ رہے ہوتے. لیکن یہ جو لاہور کے اندر, پنجاب کے اندر وہ 26 سیٹیں ہیں, کیا یہ منسلک ہیں سینٹرل الیکشن کے ریزلٹ سے؟ آپ یو آر ہولڈنگ اٹ دیم ایز اے بارگننگ چپ کہ جب تک یہ الیکشن میں ہم سیٹلمنٹ نہ کرے ورنہ وہ 26 جو ہے نااہل ہو. وہ تو کافی حد تک سیٹلمنٹ ہو گئی ہے, آئی تھنک کہ ٹو گریٹر ایکسٹینٹ معافی تلافی پہ, وہ سسپینشنز پہ ہی معاملہ وہیں پہ سٹینڈ کرے گا. لیکن آفیشیلی آپ ان کو وہ یو ناٹ لیٹنگ دیم آف دی ہوک آلسو نا, کہ ایز اے بارگننگ چپ ہے وہ. اب یہی دیکھیں نا, سب سے بڑا جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے, اور اطہر کاظمی صاحب بھی اور حافظ حمداللہ صاحب بھی یہ اس بات سے ایگری کریں گے, ایک بڑا سادہ سا سوال ہے. اور سادہ سا سوال یہ ہے کہ جب بھی کوئی چھوٹی بڑی چیز ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں خان سے جا کے پوچھنا ہے, خان سے جا کے ہم نے جو ہے وہ مشاورت کرنی ہے. تو یہ بتائیں کہ اسمبلی کا اجلاس جو 20 تاریخ کو بلایا ہے, کیا وہ خان سے مشاورت کی ہے؟ پہلے تو ناز و نخروں سے کام ہو رہا تھا, اس کے بعد بلا لیا گیا. اب بھی ایک لاسٹ اٹیمپٹ ہے پشاور ہائی کورٹ کے حوالے سے, لیکن کیا یہ ٹکٹس کا معاملہ جو تھا نواز شریف صاحب سے ملنے پوری کیبنٹ لنڈن جایا کرتی تھی ایک زمانے میں. میں تو کہتا ہوں ان سے آپ مشاورت کرنے کے لیے, ان سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے, پارٹی لیڈرشپ کا یہ ایک ٹرینڈ رہا ہے. زرداری صاحب سے دبئی ملنے کے لیے پوری سندھ کیبنٹ جایا کرتی تھی, تو ٹرینڈ ہے. مطلب کوئی آپ کو انیوژل بات لگتی ہے؟ نہیں, انیوژل بات نہیں. انیوژل اس جنکچر پہ یہ بات ضرور لگتی ہے کہ خان سے تو پوچھا نہیں شاید کہ ٹکٹ کس کو ملنا چاہیے, کس کو نہیں ملنا چاہیے. اس کے فیصلوں کے برعکس جو فیصلے جن لوگوں نے کیے ہیں, یہ جیسے بھی کیے ہیں, وہ کیسے, مطلب 2 لسٹیں ہیں نا, 2 لسٹوں میں بڑا تضاد ہے, زمین آسمان کا فرق ہے. حکومت ملاقات کروا دے. میں یہ کہنے والی تھی کاظمی صاحب کی تو ملاقات کرا دینا, اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آپ نے ان کو فرسٹ کلاس سہولیات دی. کاظمی صاحب کی بالکل وہاں پہ پوری حاضری بھی لگی ہے,
اور ان کا لسٹ میں نام بھی تھا. اب ان کو انتظار کا وہاں پہ بولا, لیکن پھر بارش بھی بہت تھی اور آپ کو پتا فلیش فلڈ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے. موسمیاتی تبدیلی آپ کے دشمن میرے دوست ہیں, انہوں نے کہا کہ بھائی آپ ادھر ہی بیٹھے. آپ نے فون نہیں کیا نا, آپ مجھے فون کرتے تو شاید وہ فون کر کے ریکارڈ کر کے ولاگ بھی کر دیں گے اس کے اوپر. اور دوسرا جسٹ جوکنگ, لیکن یہ جو نا کلائمیٹ چینج از ریئل, اس وجہ سے آپ خان صاحب سے نہیں مل سکے. تو وہ دیکھا ہے جو آپ کہتے ہیں کہ وہ زبردست وہاں ماحول ہے, زبردست کھانا مل رہا ہے, ایک کلاس ان کو فیسلٹیز ملی. میں ایک چیز ان سے پوچھنا چاہوں گا, جس طرح انہوں نے بات کی کہ اس طرح ٹکٹ کس کو مل رہا ہے کس کو نہیں مل رہا, ان کے وہاں پہ امیر مقام صاحب کے بیٹے کو مل رہا ہے, بھائی ان کا وہاں پہ اپوزیشن لیڈر ہے, کیا ان کے کسی ورکر کا تو کوئی بحث ہی نہیں ہو رہی ہے, نہ ہی پیپلز پارٹی کے کسی ورکر کی بحث ہو رہی ہے. تو اور دوسرا جو فارمولا جس کے تحت وہاں پہ آپ کو مخصوص نشستیں ملی, اس میں آپ کو کتنا ووٹ پڑا ہے. اور چھوٹی سی جو آپ نے پی ٹی آئی کی کنفیوژن کی بات کی تھی, ان کی کنفیوژن تو ہر جگہ پہ آپ کو نظر آتی ہے. اے آر وائی کا تو انہوں نے بائیک آؤٹ کر دیا, آج واپس لے لیا, آج واپس کر دیا. لیکن جن ماشاءاللہ بڑے بڑے صحافیوں نے خاور مانیکا کو سامنے بٹھا کے انٹرویوز کیے تھے, ادھر بڑی ذمہ داری سے جاتے ہیں. تو آپ کی اگر اتنا ہے, آپ اتنا اوفینڈ ہو جاتے ہیں, تو پھر آپ ادھر بھی اوفینڈ ہو جاتے ہیں.